اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے تقریباً 75 سال پہلے عیسائیوں کے ایک مشہور زمانہ پادری پوپ گلیکسیزون نے جس کتاب کو پڑھنے پر پابندی لگائی تھی اور عیسائی پادریوں کی مدد سے اسے انتہائی پرسرار طریقے سے کسی نامعلوم خفیہ مقام پر چھپا دیا گیا تھا، اس کتاب کی دریافت نے تمام دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ موجودہ عیسائیت کا وجود خطرے میں پڑ چکا ہے۔ اس کتاب میں موجود عقیدہ پڑھ کر محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین اور تمام دنیائے اسلام اس کی حقانیت کے آگے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اگر آپ بھی اس حیرت انگیز کتاب میں درج پوشیدہ عقائد کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جنہوں نے عیسائی پادریوں کا اصل چہرہ بے نقاب کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، ترکی میں اینٹی سمگلنگ کارروائی کے دوران غیر ارادی طور پر بائبل کا 1500 سال پرانا نسخہ دریافت کر لیا گیا ہے۔ یہ انتہائی قدیم نسخہ ہے۔ یہ نسخہ کسی جانور کی خشک کھال پر سونے کے پانی سے تحریر کیا گیا تھا۔ جہاں یہ بات دنیا کے لیے بہت عجیب و غریب تھی، وہیں اس میں درج عقائد تینوں الہامی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے انتہائی اہم اور حیرت انگیز تھی۔ یہ کتاب عبرانی زبان میں تحریر کی گئی تھی۔ محکمہ آثار قدیمہ اور قدیم زمانوں کے ماہرین کی مدد سے جب اس کتاب میں موجود تحریر کو پڑھا گیا تو آثار قدیمہ کے ماہرین اور لینگویج ایکسپرٹس اور ترکی کے اسمگلنگ آفیسرز کے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود ہر شخص کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس میں موجودہ عقائد نہ صرف قرآنی عقائد کے عین مطابق ہیں بلکہ اس میں واضح طور پر یہ درج تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اس میں متعدد مقامات پر وہ واقعات درج کیے گئے تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دور میں اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا، لیکن انہوں نے واضح طور پر اپنے پیروکاروں کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ ان کے پیغمبر ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے جائیں کہ اس کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں بھی تمام پیشن گوئیاں درج ہیں جو کہ آپ کی آمد پر تمام دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کے اپنے اصحابہ اکرام کے ساتھ فتح مکہ کے بارے میں بھی بہت سی پیشن گوئیاں درج ہیں۔ اس میں یہ پیشن گوئیاں بھی کی گئی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے، جبکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آخری نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے۔ اس میں یہ بھی درج تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں لٹکایا گیا تھا بلکہ اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا اور قیامت کے نزدیک ایک دفعہ پھر وہ اس دنیا پر تشریف لائیں گے۔ اس کتاب کے عقیدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ان کی آمد کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی شریعت نافذ ہوگی، بلکہ ان کی آمد کے بعد پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی۔ اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور دیگر الہامی کتابوں میں نازل فرمایا ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت صرف قرآن پاک ہی اپنی اصلی اور مکمل حالت میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قیامت تک اپنی اصلی حالت میں رہے گا، جبکہ باقی پچھلی کتابیں دین کے ٹھیکیداروں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے بدل ڈالی ہیں۔ یہ کتاب برہنہ باز کی انجیل کہلاتی ہے۔ یہ عیسائیت کی مشہور 4 انجیلوں کی عقائد کو غلط اور خود ساختہ قرار دیتی ہے۔ عیسائیت کی 4 کتابیں جو اس وقت تمام دنیا میں عیسائیت کی تعلیم کے فروغ کے لیے طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں اور انہی میں سے وہ احکامات اخذ کیے جاتے ہیں جو عیسائیت کی بنیادی عقائد ہیں۔ ان میں یہ عقائد روایات کی بنیاد پر درج کیے گئے ہیں، یعنی جو شخص وہ انجیل لکھ رہا تھا اس نے اس میں موجود احکامات جس شخص سے سنے اس کا نام اور جس شخص سے اس نے سنے اس کا نام بیان کیا گیا ہے، اور اس کا نام یہاں تک کہ یہ سلسلہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے 12 اصحاب تک جا پہنچتا ہے۔ اب اس تمام پروسیس میں
کہاں پر کوئی شخص غلطی پر ہے اور غلط لکھ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، کوئی شخص اپنے گستاخانہ الفاظ بیان کر رہا ہے، کس طرح کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے دینا آسان نہیں ہے۔ جبکہ انجیل کا یہ پرانا نسخہ جس نے لکھا ہے اس کا نام برناباس ہے۔ اس کا نام برناباس اس کے اچھے رویے اور نیکی کی بنیادوں پر لوگوں نے رکھا تھا۔ برناباس نے جو انجیل لکھی اس نے کسی سے روایت شدہ عقائد یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں لکھی، بلکہ برناباس خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آخری لمحات یعنی ان کے آسمان پر اٹھائے جانے تک، اور انہوں نے وہ الفاظ لکھے جن کی تعلیمات عیسائیت کے پیروکاروں کو دی جاتی ہے، خود اپنے کانوں سے سنی تھیں، اور وہ تمام واقعات جو ان کتابوں میں درج ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ جن مقامات پر اس وقت آپ کے پیروکاروں نے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور آپ نے عین اسی وقت ان کو روکا اور انہیں اپنے عقیدے درست کرنے کے لیے کہا، وہ تمام لمحات اور وہ واقعات برناباس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے اور انہیں اس انجیل میں درج کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کی گئی پیشن گوئیاں بھی برناباس نے خود اپنے کانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سنی تھیں۔ چنانچہ عیسائیوں کی دوسری انجیلوں کی 4 ایڈیشن جو اس وقت تمام دنیا میں پڑھے جا رہے ہیں ناقابل اعتبار ہیں۔ اس میں موجودہ عقائد، تعلیمات مذہبی ٹھیکیداروں کی خود ساختہ بنائی جانے والی تعلیمات اور عقائد ہیں جو انہوں نے اپنے مفادات کے لیے خود گھڑ کر ان کتابوں میں شامل کر لیے ہیں۔ ان کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اسلام کی آمد سے پہلے بھی عیسائی پادری اس کتاب کی حقانیت کو دنیا کی نظروں سے چھپانا چاہتے تھے۔ اس کتاب کی آمد سے 75 سال پہلے ایک بڑے پادری گلیکسوزون نے اس کتاب کے پڑھنے پر سختی سے پابندی لگا دی تھی۔ اب جب یہ کتاب تمام دنیا کے سامنے آ چکی ہے تو ہو نہ ہو یہ چاہیے تھا کہ عیسائی پادری اس کتاب میں عقائد کو تسلیم کرتے اور قرآن پاک کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کتاب کو منظر عام پر نہ لایا جائے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو انہیں عیسائیت سے عملی طور پر دستبردار ہونا پڑتا۔ ایسی صورتحال میں انہیں اپنے مذہبی ٹھیکیدار اور مذہبی اثر و رسوخ کو ختم کرنا پڑتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے احکامات میں ان کے بعد آنے والے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں کی تھیں اور انہیں اللہ پاک کا آخری نبی اور رسول بتایا گیا تھا۔ اب اگر وہ عیسائیت کی ان تعلیمات پر یقین کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے اسے تسلیم کرتے ہیں اور اسے دنیا میں پھیلانے کا صحیح طریقہ استعمال کرتے ہیں تو اسی صورتحال میں انہیں اپنی عیسائیت کے بارے میں سوچنا پڑے گا، کیونکہ جب نئی شریعت نافذ ہوتی ہے تو پرانی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے، لیکن اپنی ازلی ہڈ ہرمی کی وجہ سے وہ اب تک اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے، بلکہ اسے تمام دنیا سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ان کی کوشش ناکام ثابت ہوئی اور اس وقت یہ کتاب تمام دنیا میں نہ صرف پبلش ہو رہی ہے بلکہ بڑے پیمانے پر اس پر مزید تحقیقات بھی جاری ہیں۔ عیسائی پادری اس میں موجود حقائق سے انکار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ برناباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 اصحاب میں شامل تھے جو سب سے پہلے ان پر ایمان لائے اور ان کی زندگی میں ہر لمحہ ان کے ساتھ رہے۔ تو ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔